ان کی دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا دنیا کے اندر انی منزل علیکم، کہ یعنی اب آپ کو یہ بات یاد کرائی جا رہی ہے کہ قیامت کے دن یہ بات ہو رہی ہے کہ یاد کرو پھر جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا میں اتار دیتا ہوں، اتارنے والا ہوں اس کو تم پر، لیکن ایک شرط ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی مسئلہ نہیں اتارنے میں، وہ تو والا کل شیء قدیر ہے۔ تو پھر ان کی اس دعا کے اوپر، اے عیسیٰ آپ کی اس دعا پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں نازل کرنے والا ہوں اس کو آپ کی طرف، لیکن اس کے بعد فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ، جو کوئی کفر کرے گا اس کے بعد، مائدہ اترنے کے بعد، بعدو کا مطلب کیا، مائدہ اترنے کے بعد، منکم تم میں سے، بشک پھر میں اس کو وہ عذاب دوں گا کہ کسی کو میں نے وہ عذاب نہیں دیا وہ جہان والوں میں، کبھی نہیں کسی کے اوپر ویسا عذاب آیا جیسا کہ ان کو عذاب دوں گا جو نہیں پھر مانیں گے۔ اس لیے کہ دیکھیں ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ویسے ہی معجزے اللہ تعالیٰ نے بن مانگے ہی دکھا دیے معجزے، عیسیٰ علیہ السلام نے یہ جو سب کر کے دکھایا اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیمانڈ پہ نہیں، وہ ویسے ہی انہوں نے دکھایا۔ لیکن جب کوئی قوم ڈیمانڈ کرتی ہے معجزوں کی، جیسے سمود نے ڈیمانڈ کیا تھا صالح علیہ السلام سے کہ ہمیں دکھائیں کہ اونٹنی پہاڑ کو پھاڑ کے نکلے اور وہ حاملہ اونٹنی ہو، پھر وہ بچہ دے، پھر وہ ایسے۔ اچھا جب وہ اونٹنی پھر نکل آئی اور پھر بھی نہیں مانے تو پھر ان کے اوپر سزا آئی۔ جب کوئی قوم کسی معجزے کو مانگتی ہے، خود منہ سے مانگ کے لیتی ہے، اس کے بعد پھر اللہ دکھا دے اور وہ نہ مانے نا، تو پھر ان کے اوپر سزا بہت بڑی آتی ہے، اور ان کو بھی یہاں پہ یہ کہہ دیا گیا۔ اچھا اب کیا وہ مائدہ اترا تھا یا وہ نہیں اترا تھا، اس کے بارے میں ہمیں اوتھینٹک کچھ بھی نہیں پتا۔ بعض کہتے ہیں کہ اترا تھا اور اس کے اوپر یہ چیزیں تھیں اور پھر انہوں نے اس کے اوپر سے کھایا بھی، اور پھر اس کے اوپر سے حکم یہ تھا کہ آپ نے اس کو سٹور نہیں کرنا، لیکن انہوں نے کیا کہا پتہ نہیں ہے، ابھی ملے کہ نہیں ملے، تو انہوں نے چوری کر کے رکھنا شروع کر دیا، تو پھر اس کے بعد وہ اٹھ گیا اور اس کے بعد کبھی واپس نہیں آیا۔ یہ بھی لکھی ہوئی ہے، اسرائیلی روایات ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا عیسیٰ علیہ السلام سے، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو، دو خدا، مجھے بھی خدا بنا لو، میری ماں کو بھی خدا بنا لو، اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کے ہمیں خدا بنا لو۔ پوری دنیا کے سامنے ان کے کتنے فالوور ہیں، عیسائی کتنے زیادہ ہیں اس وقت، پوری دنیا کا نمبر 1 پہ جو ٹاپ پہ ریلیجن ہے نا، اس کے ماننے والے سب سے زیادہ دنیا میں وہ عیسائی ہیں۔ یہ آج کے وقت کی بات ہے، اور کتنے اس وقت سے آج تک آ چکے، وہ سب کھڑے ہوئے ہیں، اور جن کا یہ عقیدہ تھا عیسیٰ خدا ہے، خدا کا بیٹا، نعوذ باللہ، یا ان کو خدائی کے اندر کوئی شرکت ہے، یا ان کی ماں بھی خدا کی، ٹرینیٹی میں تو ماں بھی ہے نا، ماں، بیٹا اور باپ، یہ خدا ہے تو ایک اس کا بیٹا ہے، استغفر اللہ ربی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی جو یہ پیشی ہوگی یہ کتنی مشکل ہوگی، اور کتنا ان کے لیے یہ چیز ٹف ہوگی کہ ان سے سوال کیا جا رہا ہے جبکہ انہوں نے تو کہا بھی نہیں تھا۔ ان کی ہمبلنس آپ دیکھیں گے، وہ کہتے ہیں اعلیٰ سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، یہ نہیں کہ اللہ میں نے کب کہا، میں کہاں ان کو کہنے والا نہیں، سبحانک سے بات شروع کی، اللہ تو پاک، ہر عیب سے پاک ہے، یا میری کیا مجال ہے کہ میں ایسی بات کہوں، میرا کیا حق بنتا ہے، مجھے کیسے زیب دیتا ہے، ماں یکون لی، میرے لیے یہ نہیں ہے، یعنی مجھے کہاں سے یہ حق حاصل ہے، یا مجھے کہاں سے یہ جائز ہے میرے لیے، یا میری کیا مجال ہے اللہ کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق ہی نہیں کہنے کا، میرا یہ حق نہیں ہے کہ میں ایسی بات کہوں۔ اللہ اکبر، کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو، اور یہ صدیاں گزرتی جا رہی ہیں اور وہ ان کو خدا بنا کے بیٹھے ہیں۔ اب سوچیں، اندازہ کریں کہ اس مخلوق کا حال کیا ہوگا جو یہ سب سن رہی ہے اور جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں اسی عقیدے کے پیچھے لگا دی ہوں گی، حشر کے میدان میں ان کی حالت کیا ہو رہی ہوگی۔ اللہ اگر میں نے کہا ہوتا تو تو جانتا ہوتا، اللہ تو غیبوں کا جاننے والا، اللہ اگر میں نے کہا ہوتا تو تجھے ضرور پتا ہوتا، تعلم ما فی نفسی، تو ہر چیز جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے، اگر ایسی کوئی چاہت ہوتی، ایسا کبھی کہا ہوتا اللہ تجھے پتا ہوتا، لیکن اللہ میں تیرے علم کا مجھے نہیں پتا، مجھے کچھ، میں تیرے علم کو نہیں جانتا، لیکن تو میرے سب کچھ جانتا ہے، اندر باہر کو جانتا ہے جو میرے اندر ہے۔ یعنی پھر وہ ایک طرح سے بتا رہے ہیں کہ میں کیسے الہ ہو سکتا ہوں، میں کیسے خدا ہو سکتا ہے، تجھے تو میرا سب کچھ پتا ہے، مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا۔
इन्नका अंता अल्लामुल गुयूब, तू तो हर गैबों का, सारे गैबों का तू बहुत खूब जानने वाला है, तो मैं कैसे खुदा हो सकता हूँ। उनका तो पत्ता ही कट गया जिन लोगों ने ये अकीदा रखा था कि ये भी खुदा है। दिखाया इन लोगों को जा रहा है ताकि वो देख लें कि ये कितने बेबस हैं, लेकिन फिर भी एक पैगंबर की तो पेशी हो गई ना। तो जो लोग, जो उम्मत ये चाहती है कि हमारे पैगंबर को भी हम उस दिन सुरखरू करें और हम उनको प्राउड करें कि वो हमारे ऊपर फख्र करें अपनी, तो वो उम्मत अपने काम भी तो सही करे ना। फिर वो कहते हैं ना, मेरे लिए जो तूने मुझे हुक्म दिया था मैंने वही इनसे कहा। मैं माँ कुल्तु लहुम इल्ला से मतलब क्या है, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह आप कहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, इसमें बहुत हसर आ जाता है कि और कोई इलाह है ही नहीं सिवाय अल्लाह के। एक ये भी हो सकता था ना, अल्लाह इलाह है बस, तो वो उसमें एक चांस है कि और भी कोई हो सकता है। लेकिन जब आप कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह, तो फिर नहीं कोई भी इलाह, फिर एक को सिर्फ आपने सेपरेट किया सिवाय अल्लाह के। इसी तरह यहाँ पे माँ कुल्तु लहुम, मैंने नहीं इनको कहा, कुछ भी नहीं और कहा, यानी तीसरी कोई बात कही नहीं, इल्ला मा अमरतनी भी, सिवाय उसके जो तूने मुझे हुक्म दिया था। अल्लाह मैंने सिर्फ उतना ही पहुंचाया, सिर्फ वही बातें इनको कही। इससे पता चलता है ईसा अलैहिस्सलाम ने इनको ये नहीं कहा है कि मैं कोई खुदा का बेटा हूं, मैं कोई ये हूं। ये झूठ है जो सब इन्होंने बनाए हैं, झूठ कि अल्लाह ही की इबादत करो। और इबादत क्या होती है? इताअत पूरी आजिज़ी के साथ, जिसमें मोहब्बत भी हो, जिसमें फर्मा बरदारी हो, यानी इताअत, आजिज़ी, मोहब्बत, ये सब इबादत का जुज है। मैंने तो इनको कहा था कि अल्लाह की इबादत करो, इन्होंने किसकी इबादत शुरू कर दी? और वो अल्लाह जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है, मैंने इनको ये कहा। लेकिन कुरान बता रहा है ये बात, हमें ढूंढने की कहीं और जरूरत नहीं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने इनको पता नहीं क्या कह गए थे जो ये पीछे से इस तरह हो गए। नहीं, कुरान बता रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने हक बात इनको कही थी कि रब भी से क्या पता चलता है, वो मेरा रब है। मतलब क्या? यानी मैं तो गुलाम हूँ, मैं तो एक अदना बंदा हूँ उसका। उन्होंने कहा बेटा होना तो दूर की बात है, उन्होंने कहा किसी चीज की भी दावा किया कि मेरे पास कुछ इख्तियार हैं, कोई ऐसी स्पेशल पावर्स है मेरे पास, कोई मेरे पास भी कोई अथॉरिटी है, मैं भी कुछ करके दिखाऊंगा उस दिन। वो तो कह रहे हैं मेरा रब है वो। और किसी को रब मान लेने का मतलब है अपने आप को गुलाम मान लेना, बंदा मान लेना। तो जैसे तुम्हारा वो रब है, इसी तरह मेरा भी वो रब है। मैं को कोई नहीं है कि मेरा कोई स्टेटस कहीं और है कि मैं कुछ और चीज हूं उसके। हाँ था, मैं उन पर गवाह जब तक रहा मैं उनमें, जब तक मैं उनके अंदर था अल्लाह मैं इनके ऊपर गवाह रहा, मैं इनके ऊपर निगहबान रहा, मैं इनको देखता रहा, मैं इनको वॉच करता रहा। तो तू उनके ऊपर निगहबान अल्लाह, जब मैं दुनिया से तूने मुझे उठा लिया। अच्छा, अब यहाँ पे तवफ़्फ़ई तानी का मतलब, कादियानी लोग इसको ये कहते हैं कि देखा वो तो फौत हो गए, और यहाँ पे देखो तवफ़्फ़ई तानी का आया लफ्ज, वो जब वो कहते हैं कि मैं फौत हो गया तो अल्लाह तू पीछे उनका निगहबान था। खुदा के बंदो, आप देखें यहाँ पे किस वक्त बात हो रही है, ये डायलॉग कब हो रहा है? कयामत के दिन। कयामत के दिन तक पहुंचने तक ईसा अलैहिस्सलाम फौत भी तो होंगे ना, या नहीं? अभी नहीं फौत हुए लेकिन फौत होंगे ना आके। तो वो कहते हैं कि नहीं वो फौत हो चुके हैं। देखा, ये लोग कहते हैं कि नहीं वो उठाए गए, वो तो फौत हो चुके हैं। तो वो यहाँ से साबित करते हैं और फिर उसके बाद अपने मिर्जा कादियानी को अपना मसीह मऊद कहते हैं कि वो दोबारा फिर उनकी शक्ल में आए, दूसरे मसीह बन के। इसी तरह बाज ऐसे लोग भी जो कि हदीस को नहीं मानते या अपनी सेलेक्टिव अहादीस को मानते, वो भी यहाँ से ये ले लेते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम तो फौत हो गए, और देखो ना वो जाके वहां पे उस वक्त कहेंगे भी कि या अल्लाह जब मैं फौत हो गया हुआ था तो पीछे से तू इनका निगहबान था कि तू इनको देख रहा था कि ये क्या कर रहे हैं, मुझे तो नहीं पता फिर कि क्या हुआ मेरे पीछे से। ईसा अलैहिस्सलाम जब ये बोल रहे होंगे तो क्या हाल होगा कि जब वो खुद कहेंगे ए अल्लाह अगर तू इनको अजाब दे तो तेरे ही बंदे। अल्लाह ठीक है, इनका जुर्म बहुत बड़ा है, मैं नहीं कुछ कर सकता और मैं नहीं कुछ कह सकता, ना मेरा कोई इख्तियार है। अल्लाह अगर तू इनको अजाब देता है तो आपको पता है ना, एक बात उलमा लिखते हैं, अगर अल्लाह ताला सारी मखलूक को जहन्नुम में भी डाल देना तो ये उसका अदल है, ये उसका अदल है, जुल्म नहीं है, ये उसका अदल है, क्योंकि मखलूक में से कोई उसका हक नहीं अदा कर सकता। और अगर अल्लाह ताला
کسی کو جنت میں ڈال دے تو یہ اس کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، یہ بھی اس کا حق نہیں ہے۔ تو اللہ ساری مخلوق کو بھی جلا دے تو اس کا عدل ہی ہے، ہمارا حق نہیں کہ ہم کہیں گے اللہ ہمیں کیوں تو نے اس طرح کر دیا، یہ تو ہمارے ساتھ نا انصافی ہے نہ، کیونکہ اس کا حق بہت بڑا ہے۔ اگر تو ان کو عذاب دے تو اللہ تیرے بندے، چل تیرے بندے ہیں تو میں کیا کہہ سکتا ہوں اللہ، تجھے کوئی روک نہیں سکتا، تیرے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا، تجھ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، تجھے پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ علیہ السلام کی بے بسی آپ اندازہ کریں یہاں پہ، یہ کہتے ہیں ہمیں بچا لیں گے اس دن، وہ یہ کہیں گے سارے رسول جمع ہیں اور ان کی پیشی ہو رہی ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی بات کہ ہے عیسائیوں سمجھ جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی اختیار نہیں، وہ تو بے بس ہے، وہ تو اس دن خود ہاتھ جھٹک دیں گے، وہ تو اس دن کہیں گے کہ اللہ میں نے کیا کہنا، اللہ تیرے بندے ہیں تو جو چاہے کرے ان کے ساتھ۔ یہ ان کو سمجھا کے اب لاسٹ بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کے بعد ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ وہ دن ہے جس دن سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا، ان کو فائدہ دے گا۔ اس دنیا کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے کہ اس کائنات کا مالک خالق، اس کا رب، اس الہ ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے۔ یہ توحید جو ہے نا یہ سب سے بڑا سچ ہے، اور جانتے ہیں سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ شرک، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ تو آج کے دن کہا جائے گا، اعلان ہوگا آج کے دن سچوں کو ان کا سچ کام آ جائے گا، یعنی توحید پہ جو چلنے والے ہیں، جنہوں نے اللہ کو ایک مان کے زندگی گزاری اپنی، اس کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنایا، اپنا الہ نہ بنایا، اس کے سوا کسی کے آگے نہ جھکے، آج ان کو ان کی سچائی کام آ جائے گی۔ وہ جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے۔ خالدین فیہا ہی کہنا کافی تھا، ابدا کہہ کے کہہ دیا، فکر نہ کرو کبھی بھی نہیں نکلو گے ایسی جنتوں سے۔ سب سے بڑا انعام تو اللہ کی رضا ہے نا، تو اس لیے پہلے اللہ کی رضا کی بات کی گئی، اللہ راضی ہو گیا ان سے جو سچے ہیں، اور وہ راضی ہو گئے اس سے۔ وہ راضی کس طرح ہو جائیں گے؟ ان کو اتنا کچھ اللہ عطا فرمائے گا کہ وہ راضی راضی ہوں گے۔ ان سے پوچھا بھی جائے گا اب راضی ہو تو وہ کہیں گے ہم کیوں نہ راضی ہیں، اللہ نے ہمیں عذابوں سے بچا دیا، ہمیں یہ جنت نعمتوں بھری دے دی، ہمیں یہ ساری اتنا کچھ عطا فرما دیا، ہم کیوں نہ راضی ہوں۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ابھی ایک وعدہ اللہ کے ذمے ہے جو پورا ہونا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ تو جنتی تو راضی راضی ہوں گے، لیکن پہلے اب اللہ تعالیٰ نے اپنی بات اس لیے کی کہ اللہ کا راضی ہونا یہ بہت بڑی بات ہے۔ انسانوں کو تو تھوڑا بھی مل جائے تو پھر بھی کہہ دیتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے اتنا مل گیا مجھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا راضی ہو جانا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کے عمل قبول کر لیے۔ اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ اس میں ہے، مالک با اختیار، ان کے اندر جو مرضی تصرف کرے، جو مرضی چینج کرے، جیسا مرضی کرے، بادشاہت اس کی ہے، کسی کو مجال نہیں کہ اس کے اندر کوئی بات کہہ سکے، نہ کسی فرشتے کی اور نہ ہی کسی پیغمبر کی اور نہ ہی کسی بھی انسان کی۔ وہ ہے بادشاہ آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی اور جو کچھ ان میں ہے۔ ہم اس کے بیچ میں ہیں کہ نہیں ہیں، یا ہم کہیں باہر کی مخلوق ہیں، آسمانوں اور زمین کے بھی باہر کی؟ تو ہمارے پر بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ تو مان جاؤ نا اس بات کو، پھر مانتے نہیں ہیں، کہتے نہیں میرے اوپر کسی اور کا اختیار نہیں، میں اپنی مرضی کی مالک خود، میں اپنی مالک خود نہیں، میرا مالک میرا رب ہے، وہ ہر چیز کو کرنے پہ قادر ہے، جو انسان کی سوچ میں آ سکتی اور جو سوچ میں نہیں بھی آ سکتی اس پر بھی قادر ہے۔